أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون۔ لیکن اللہ نے مطلق طور پہ نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ ان میں سب سے بڑی نشانی کیا بتائی ہے اس صورت میں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ کون ہوگا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ یتیم کو دھکے دے گا، وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے گا، وہ یتیم کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، یوں اشارہ کیا دو انگلیوں کا، اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ میری دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ان آیات میں میرے اللہ نے دین سکھایا ہے، حقوق العباد کو پہلے لے کر آئے ہیں، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے کمزور یتیم ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ یتاماء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نماز وقت پر ادا کرنا، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون۔ یہ صورت نازل ہوئی عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ کہ ایک یتیم ان کے پاس سوال کرنے کے لیے گیا تو اس نے اپنے عصا سے اس کو مارا اور بھگا دیا، تو میرے اللہ نے سورۃ ماعون نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس میں یتیم کے حقوق بتائے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر کیا ملتا ہے۔ ارأیت الذی، میرے اللہ نے شروع کیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، استفہام ہے استغراب کے ساتھ، تشویق کے ساتھ، شوق دلانے کے لیے۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ تعجب ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ وہ عاص بن وائل کی طرف اشارہ ہے، منافق۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یوم حساب کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بیوم الدین، یوم حساب، آخرت حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کتنی بڑی بات، آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اب وہ منافق ہے اور منافق کی صفات کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ کیا صفات ہیں آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کی؟ اگرچہ یہ اس میں مراد نفاق والے ہیں، منافقین ہیں، لیکن اللہ نے مطلق طور پہ نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ ان میں سب سے بڑی نشانی کیا بتائی ہے اس صورت میں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ کون ہوگا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ یتیم کو دھکے دے گا، وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے گا، وہ یتیم کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرے گا، وہ تیوری چڑھائے گا، وہ سخت برتاؤ کرے گا۔ یہ سارا اس کا یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ خود کھانا کھلانا یہ تو بڑی بات ہے، اس سے اگلی بات ہے خود تو کھانا نہیں کھلاتا، لیکن وہ اوروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ،
یہ نشانی ہے کس کی؟ منافق کی ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، یوں اشارہ کیا 2 انگلیوں کا، اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کے ساتھ اچھا کفالت کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ کتنی بڑی جنت مل رہی ہے! سب سے بڑی جنت انبیاء کی جنت ہے، صدیقین کی جنت بھی اس سے نیچے ہے، شہداء کی جنت بھی اس سے نیچے ہے۔ پھر انبیاء میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بلند درجہ بتایا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ اور ایک اور حدیث ہے، من ضم یتیما من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے کسی یتیم پر ہاتھ رکھے گا یا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا یہاں تک کہ اس کو ضرورت نہ رہے، یعنی وہ مستغنی ہو جائے کسی کی کفالت سے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، تیسری حدیث ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، جو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ حسنات میں اتنا اضافہ کرے گا، اور جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ اپنی جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ چوتھی روایت ہے، فرمایا کہ یتیم، مسکین اور بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ جنت لے گیا، جنت اس کی ہو گئی، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس نے اپنا راستہ جہنم کا تیار کر لیا۔ یتیم کے ساتھ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے منافق نفاق کی صفات میں پہلی صفت اس کو ڈالا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ یتیموں کو دور کرتا ہے، وہ یتیموں کو مار پیٹ کرتا ہے۔ امام قرطبی نے جامع الاحکام میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جب یتیم روتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان پہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، من ابکا ھذا الیتیم، کس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اچھا اب جو اس کو من اسکتہ و ارضاہ، اب جو اس کو چپ کرائے گا اس کی ضرورت پوری کر کے، جو اس کو چپ کرائے گا اور اس کو راضی کرے گا اس کی کفالت کر کے، انا ارضیہ یوم القیامہ، میں کل قیامت کے دن اس کو راضی کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے کہ میرا رب کہے کہ میں تجھے راضی کر رہا ہوں۔ رب یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ ملتا ہے، رب یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ بھی ملتا ہے۔ دین اللہ نے کیا خوبصورت زندگی دی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، پوری زندگی ہے۔ آس پاس اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو اس کی کفالت کرو، اللہ کی قسم اللہ راضی ہوگا، اللہ کل قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ، سہولت کے ساتھ جنت تمہاری ہے۔ کیا 3 کام ہیں؟ سلام میں پہل کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور
رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کو راضی کرو، جنت میں ادخلوا الجنت بالسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تمہاری ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، یہ دو بتائی ہیں حقوق العباد کے ساتھ، اور یہ 6 آیات میں سے آگے 3 آیات میرے اللہ نے حقوق اللہ بتائے ہیں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی مراد منافق ہیں کہ وہ ظاہر تو کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اور اگلی آیت میں میرے اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے، الذین هم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن اعتقادی نفاق اگر آج نہیں ہے، اور آج اعتقادی نفاق اللہ کا شکر ہے کہ آج نہیں ہے، لیکن عملی نفاق پایا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے سے میرے اللہ نے روکا ہے کہ یہ صفات منافق میں سے ہیں، یہ صفات نفاق میں سے ہیں، نماز کاہلی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا مراد ہے نماز میں کاہلی اور سستی کرنا؟ فرمایا نماز کا وقت نکال کے نماز پڑھنا، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، کرتے 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 سستی کے ساتھ جا کے آخری وقت میں پڑھی، یا کبھی بھول گیا وہ بھی نکل گئی۔ اہتمام نماز کرو۔ اتنی بڑی اللہ نے اس کے اوپر فویل للمصلین، بربادی اور ہلاکت ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، ایک اور آیت میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی اللہ کا فرض فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے بچے ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے، اور دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ بھی صفت منافق بیان کی ہے۔ وہ جب نماز میں سستی کرتے ہیں تو ساتھ دکھاوا کرتے ہیں، اعمال کرتے ہوئے دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا بیان کی ہے یہاں پہ؟ اور وہ ایک دوسرے کو جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو روزمرہ کی اشیاء نہیں دیتے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دونوں معنی مراد ہیں۔ اور اگر ان کو اکٹھا ملایا جائے تو یوں اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ جو روزمرہ کی چیزیں دینے میں کنجوسی کرتا ہے تو وہ مال کہاں سے اللہ کے راستے میں لگائے گا، وہ زکوٰۃ کہاں سے اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ تو دونوں مراد ہیں یہاں پر، کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، اور روزمرہ کی اشیاء جو عموماً عام طور پہ ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں استعمال کے لیے، ان سے وہ اعراض کرتے ہیں اور نہیں دیتے۔ یہ 6 آیات ہیں۔ اللہ کی قسم ان آیات میں میرے اللہ نے دین سکھایا ہے، حقوق العباد کو پہلے لے کر آئے ہیں، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے کمزور یتیم ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، پھر مسکین ہوتا ہے، اور یتیم اور مسکین کے درمیان جتنے کمزور لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نماز وقت پر ادا کرنا، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔